السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، مضمون اسلامیات جماعت پنجم، عنوان حقوق العباد کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ حقوق العباد کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حقوق العباد کا مفہوم اور اس کی اہمیت کی آؤٹ لائنز دیکھیں پیارے بچوں۔ حقوق العباد کا مفہوم، حقوق العباد کی اہمیت، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حقوق کو کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں، حقوق حق کی جمع ہے جس کے معنی ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا۔ عباد، تو پیارے بچوں عباد کیا ہوتا ہے؟ عباد عبد کی جمع ہے جس کے معنی ہے بندے۔ حقوق العباد کا مفہوم پیارے بچوں دیکھتے ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے بندوں پر حقوق۔ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جانا حقوق العباد کا مفہوم کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اب حقوق العباد کی اہمیت کی طرف۔ تو دیکھیے پیارے بچوں، روزمرہ زندگی میں ہمارا سب سے قریبی تعلق والدین، بیوی، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، اساتذہ اور دوستوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کے حقوق مقرر ہیں جنہیں ادا کرنا ایک دوسرے پر لازم ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، حقوق العباد کی ادائیگی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں ترقی اور خوشحالی آتی ہے، بے چینی اور بے قراری کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرے کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا کہ حقوق العباد کی اہمیت ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد میں کون کون سے حقوق العباد شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں دیکھیں کہ والدین کے حقوق ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے پیارے بچوں۔ ان کے ساتھ آسائش و آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے پیارے بچوں۔ وفات کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، والدین کی جائز وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو دیکھا پیارے بچوں، ہم نے والدین کے ساتھ آج اپنے جانا کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھا کہ اولاد کی کچھ حقوق ہیں، وہ دیکھیں۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اولاد کی اپنی حیثیت کے مطابق پرورش اور بہترین تربیت کرنا چاہیے۔ نمبر دیکھیں 3 ہے، اپنے وسائل کے مطابق اولاد کی جائز ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جانا کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اب ہے اساتذہ کے حقوق پیارے بچوں۔ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ استاذ بنا کر بھیجے گا۔ نمبر 1، استاذ کا ہمیشہ احترام کیا جائے، استاذہ کو باپ کا مقام دیا جائے، استاذہ کی بات غور اور توجہ سے سنی جائے، استاذہ کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھا جائے، استاذہ کا درجہ والدین سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، آج آپ نے استاذہ کے حقوق کے بارے میں بھی دیکھا۔ پڑوسی کے حقوق دیکھیں۔ مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو کر، سیر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ پڑوسی کے آرام کا خیال رکھیں، پڑوسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، پڑوسی کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے جانا کہ حقوق کیا ہے، حقوق العباد کا مفہوم کیا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ حقوق العباد کی اہمیت کتنی ہے ہمارے زمانے میں۔